اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا. اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت والی، فرق کرنے والی کتاب، واضح دلائل رکھنے والی کتاب، ہدایت والی کتاب، اس کو اتارا تو رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام آ کے رمضان مبارک میں دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس سے کھانے پینے کو روکا تھا، میری سفارش قبول کر، اس بندے کو معاف کر. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس سے نیند کو روکا تھا، میری سفارش قبول کر، اس کو معاف کر. سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی، قرآن اور رمضان کی سفارش رد نہیں کرے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر. ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو پیدا کیا، بارش دیتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، تصرف اختیار رکھتا ہے. وہ جو اللہ ہے اس کی اچھی اچھی صفات ہے. اللہ عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام. ہر قسم کی عبادت اس اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے جو کامل صفات سے متصف. صفت کلام یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کی، اللہ تعالیٰ بولے، اس کے الفاظ تھے، حروف تھے اور اس کی آواز تھی، اور وہ کلام اللہ تعالیٰ نے کی، وہ سنی گئی، پڑھی گئی، لکھی گئی، سمجھی گئی. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام. بعض لوگوں نے صفت کا انکار کیا، نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے صفت کلام. کیوں؟ ان کو یہ شبہ پڑا کہ اگر ہم نے صفت کلام مان لی تو یہ مخلوق سے تشبیہ لازم آ جائے گی. بندہ بھی بولتا ہے، اللہ بھی بولتا ہے. بھائی جب یہ بات آ گئی اللہ بولتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ کلام کرتا ہے اپنے حال کے مطابق. جیسے اللہ کا وجود ہے اس کے مقام کے مطابق، بندے کا وجود ہے اس کے حال کے مطابق. اللہ سنتے ہیں اپنی شان کے مطابق، بندہ سنتا ہے اپنے حال کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور بندہ دیکھتا ہے اپنے حال کے مطابق. جب خالق مخلوق میں فرق ہے، خالق اور مخلوق میں تشبیہ نہیں، تو خالق اور مخلوق کی صفات میں کیسے تشبیہ؟ بعض لوگوں نے کہا کہ صفت کلام کا مطلب ہے اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی، اللہ بولے نہیں، اللہ نے کلام نہیں کی، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی. بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں کلام پیدا کی، درخت بولا، پتھر بولا، فرشتہ بولا، فلاں بولا، اللہ نہیں بولا. حالانکہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِ رَبِّنَا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس سے اس کے رب نے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے نا، تو پیچھے سے سامری کے کہنے پر بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اللہ نے جب رد کیا نا بچھڑے کے معبود ہونے کا کہ بچھڑا معبود نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا الم یروا انہ لا یرجع الیہم اللہ یرجع الیہم قولا، ان کو یہ سمجھنا ہی کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ تو بولتا ہی نہیں، یہ تو بولتا ہی نہیں. تو بنی اسرائیل میں سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تیرا رب بھی نہیں بولتا. اس کا مطلب ہے بچھڑے کے پجاری بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ رب نہیں بولتا. بچھڑے کے پجاری وہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ رب نہیں بولتا یا رب کی کلام نہیں. لہذا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام. باقی رہے گی یہ بات کہ جب ہم کہیں گے جی اللہ بولتا ہے تو پھر یہ تشبیہ لازم آئے گی، کوئی بندے کا منہ ہے، بندے کی زبان ہے. بھائی یہ بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تشبیہ نہیں ہے. جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہاتھوں کو بلائیں گے، پاؤں کو بلائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، تو کیا ہاتھ کی زبان ہے؟ تو کیا پاؤں کی زبان ہے؟ جو قرآن میں چمڑے بولیں گے، چمڑے گواہی دیں گے انسان کے خلاف، تو کیا ان کی زبان ہے؟ وہ جو پتھر بولتا تھا معجزہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا، اس کی زبان تھی؟ جب یہ مخلوق بولنے میں زبان اور منہ کی محتاج نہیں، تو تم اللہ کے متعلق کیوں کہتے ہو کہ وہ بولنے میں زبان میں منہ کی محتاج ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو ماننا۔ دو چیزوں کا لوگوں نے جب انکار کیا نا تو معاملہ سارا خراب ہو گیا۔ ایک تو اللہ عرش پر نہیں، اور ایک اللہ نے کلام نہیں کی۔ دیکھو جب یہ نظریہ ہوگا کہ اللہ عرش پر ہے، بندہ ڈرے گا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، میرا رب عرش پر ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، میرے حال اور چال کو وہ دیکھ رہا ہے، میری صبح شاموں کو دیکھ رہا ہے، دل میں ڈر ہوگا، ہیبت ہوگی، جلال ہوگا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہے، کہاں ہے؟ ایسے ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دائیں ہے؟ نہیں۔ بائیں ہے؟ نہیں۔ اللہ جہان میں ہے؟ نہیں۔ اللہ جہان سے باہر ہے؟ نہیں۔ اللہ ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں پہلے عقیدے میں زیادہ ڈر ہوگا اللہ کا یا دوسرے میں؟ یہ نظریہ ہوگا کہ اللہ عرش پر ہے اور میں اس کا غلام بندہ نیچے اس کے متحد یہاں زمین پر ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر میرا معاملہ اس پر جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، یہاں مخفی نہیں۔ کتنا ڈر اور کتنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب وہ تسبیح پڑھے گا، پاک ہے میرا رب بلند، میں یہاں زمین پہ پڑا ہوں، میرا رب بلند اونچا ہے، تو دل میں خوف اور دعا کرتا ہے، بے ساختہ ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ اوپر۔ یہ اوپر ہونے والا عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے، اس سے زیادہ اللہ کا ڈر، تقوی، جلال اور اللہ کی ہیبت دل میں پیدا ہو۔ اسی طرح یہ عقیدہ کلام والا، اگر یہ ذہن ہو کہ اللہ شہنشاہ بولا، حکم دیا، ارشاد فرمایا، احکام دیے، ارشادات دیے، فرشتوں کے ذریعے نبیوں اور رسولوں کے پاس پیغام آیا، ہمارے پاس پہنچا، اس کا کوئی اور مقام ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، دل میں اس کا اکرام ہے، ہیبت کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ نہیں اللہ تو نہیں بولا، اللہ نے تو کلام نہیں کی، ویسے اس کے ذہن میں ڈال دی، اس کے دماغ میں ڈال دی بات، آپ مجھے بتائیں پھر کلام قرآن کی وہ قدر، وہ مقام دل میں ہو؟ یہ دو بہت بڑی خرابیاں ہیں، فساد کی جڑ ہے یہ دو باتیں، اللہ کو عرش پر نہ سمجھنا اور اللہ کی صفت کلام کو صحیح معنی میں اس کا اقرار اور اس کا جو ہے اعتراف اور اس کا عقیدہ نہ رکھنا۔ لہذا اللہ کی صفت کلام برحق ہے، اس کو مانتے ہیں، جیسے اللہ نے کلام کی، سنی گئی، پڑھی گئی، لکھی گئی، سمجھی گئی۔ کیسے کلام کی؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے مقام کو لائق۔ اب کبھی یہ کلام تورات کی شکل میں آئی، کبھی انجیل کی شکل میں آئی، کبھی زبور کی شکل میں آئی اور کبھی قرآن کی شکل میں۔ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہ 2 دفعہ نازل ہوا۔ ایک دفعہ تو لوح محفوظ سے آیا پہلے آسمان تک، اور دوسرا یہ پہلے آسمان سے نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 بڑی وجہ بیان کی قرآن میں کہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا۔ ایک تو یہ کہ لنثبت بھی فؤادک، کہ اب یہ تان کریں گے، تشریح کریں گے، مذاق اڑائیں گے، پریشان ہوں گے، تنگ کریں گے، آپ دعوت تبلیغ دیں گے، تبلیغ کریں گے، مخالفت کریں گے، آپ کا دل پریشان ہوگا۔ ادھر سے جبریل آ جائے گا، ایتیں آ جائیں گی، پیغام آ جائے گا، کلام آ جائے گا، اللہ کے سلام آ جائیں گے، اللہ کا کلام آ جائے گا، اس سے آپ کا دل مضبوط ہو اور یہ آپ کی پریشانی دور۔ اور دوسری وجہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ہر روز نئے اعتراض، ہر روز نئی حجتیں، نئی باتیں۔ جب ان کی حجتیں نئی نئی، اعتراضات نئے نئے، ان کی باتیں نئی نئی اور ان کے اعتراضات نئے نئے، اگر قرآن ایک ہی دفعہ آ جاتا تو پھر ان کی حجتوں کا، اعتراضات کا جواب ساتھ ساتھ کیسے ہوتا؟ قرآن تھوڑا تھوڑا آیا، جو ہی وہ اعتراض کرتے، کو تان تشریح کرتے، کو بات کرتے، کو الٹی سیدھی ہانکتے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتے کہ جا میرے پیغمبر کو کہہ دے اس کا یہ جواب دے دو۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ آپ کے سامنے جو مثال، جو اٹکل پچو، جو بات لاتے ہیں، ہم اس کا بہترین بیان نازل کر دیتے ہیں اور آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس میں ایک مثال عرض کرتا چلوں۔ مکہ والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پریشان ہوئے، اب اللہ کا کلام تھا، رسول اللہ کی زبان تھی، شیریں گفتار تھے آپ، اور بہت میٹھی زبان والے اور بہت مؤثر آپ کی گفتگو ہوتی تھی، تو لوگوں کو جو کشش ہوتی تھی لوگ قبول کرتے تھے۔
مکے والے بہت تنگ ہوئے، ایک دن اکٹھے ہو کے کہنے لگے یہودیوں کو تم کتابوں والے ہو، نبیوں کی اولاد، رسولوں کی اولاد ہو، پہلی کتابوں کے وارث ہو، تو بات بتاؤ نا، اس محمد کو جواب دے، ہم تو ان پڑھ ہیں، تم پڑھے ہوئے ہو، وہ جواب بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم جا کر کہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تو آج تک وہی اتاری نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آج تک کلام اتارا ہی نہیں، پیغام اتارا نہیں، تو تم کہاں سے نبی بن گئے؟ کیسے رسول ہیں آپ، کیسے نبی ہیں آپ؟ اللہ نے تو آج تک کوئی چیز اتاری نہیں۔ انہوں نے جا کر کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کیسے آپ نبی بن گئے جب اللہ نے کوئی وحی اتاری ہی نہیں، اللہ نے کلام بھیجا ہی نہیں؟ اللہ کو تو پتا تھا نا پیچھے ڈوڑے ہلانے والے کون ہیں۔ اللہ نے جواب نازل کیا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا، کہہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے آج تک کوئی وحی نہیں اتاری، وہ کلام نہیں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی جس کو یہ مانتے ہیں کتاب، وہ کہاں سے آئی تھی؟ قرآن مجید کے دو حصے، ایک مکی ہے اور ایک مدنی۔ مکی حصے کا مطلب ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی حصے کا مطلب ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ مکی حصہ کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی توحید، اس کی الوہیت، ایک اللہ کی قدرتیں، اس کے صفات، ایک اللہ کا ڈر، اس کا قرب، تقوی پرہیزگاری، مسئلہ آخرت، قبر عذاب، جہنم، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، جنت، پلسرات، اعمال ناموں کا تلنا، اور رسولوں کا آنا، نبیوں کا آنا، پہلی قوموں کے حالات، یتیموں کا مال نہیں کھانا، قتل و غارت نہیں کرنی، اور یہ دنیا عارضی ہے، اصلی منظر آخرت ہے۔ یہ مکی صورتوں کا موضوع ہے عام طور پر۔ اور مدنی صورتوں میں ایمان، عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، لین دین، خرید و فروخت، شادی، غمی، خاندان کے مسائل، طلاق، نکاح کے مسائل، رضاعت کے مسائل، جہاد، قتال فی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے کار معیشت کے مسائل، سیاست کے مسائل، اور حکومتوں کے ساتھ معاملات، معاشرہ کے احکام، اور یہود و نصارہ کے حالات اور منافقوں کے حالات، عام طور پر مدنی صورتوں میں یہ بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید رمضان مبارک میں نازل ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، یہ پہلا نزول ہے۔ اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ بھی پہلا نزول ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی۔ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے خون سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان اپنی اصلیت میں، اپنی پیدائش میں، اپنی بنیاد میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بنے گا قرآن سے بنے گا، جو کچھ بنے گا وحی سے بنے گا، جو کچھ بنے گا اللہ کے کلام پیغام سے بنے گا، اور عمل کرے گا تو کچھ بنے گا۔ حقیقت میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اللہ تبارک و تعالی جو عزت والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس کی طرف سے یہ کلام آ رہا، آپ اس کو پڑھیے۔ اور اس میں قرات کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے دو ہی ذریعے، قرات اور قلم لکھنا۔ تو اللہ نے پہلی وحی میں دونوں کا ذکر کر کے علم سے لوگوں کا تعلق جوڑا، دلیل سے، تحقیق سے، جستجو سے، دیکھو، پڑھو، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا۔ آخری وحی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے پاس تم نے جانا ہے۔ ایک ایسا دن آ رہا ہے جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور ایک ایک عمل نیکی کا ثواب ملے گا، کوئی جان ظلم نہیں کی جائے گی، اور ایک ایک گناہ کا بدلہ ملے گا، کوئی جان ظلم نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا بدلہ نہ ملے، یا اس کو جو ناکردہ گناہ ہے اس کی سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا وہاں ظلم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سب سے افضل سورت، سب سے افضل سورت مرتبے مقام کے لحاظ سے سورہ فاتحہ، اور قرآن مجید کے اندر بڑی سورت حروف الفاظ کے لحاظ سے سورہ بقرہ۔ قرآن مجید کے اندر سب سے افضل آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، ان کا لقب ہے سید القراء، یعنی قراء کے سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا بال منذر، یہ ان کی کنیت تھی، آپ مجھے بتائیں
کہ قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جناب آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے پیار سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ تجھے یہ علم مبارک کر۔ یہ سب سے افضل آیت ہے قرآن کے اندر، اس میں 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، صراحت کے ساتھ، ضمیر اشارے کے ساتھ، اس لیے سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات بہت ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایسا کلام ہے جس کے آگے پیچھے دور دور تک شک شبہ پھٹکا ہی نہیں۔ اور دوسری خصوصیت اس قرآن کی یہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، اس نے اپنے وقت کے فصحاء، بلغاء، خطیبوں کو، شاعروں کو، کلام کرنے والوں کو، بہت فہم و فراست والوں کو گنگا کر دیا، عاجز کر دیا اور بے بس کر کے ان کو رکھ دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم ایک صورت بنا لاؤ۔ سارے عاجز ہو گئے، بڑی دشمنی تھی ان کو، بہت بغض تھا ان کو، بڑی عداوت تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے اور فصیح بلیغ بھی تھے، عربی دان تھے، پورا زور لگا کے سر پٹکتے رہ گئے اور پورے غصے کے ساتھ غیظ و غضب کے باوجود قرآن کی کوئی جو ہے نا صورت اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ایک صورت نہ بنا سکے، سارے عاجز، گنگے اور بے بس ہو گئے۔ امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کا شاگرد نہیں تھا، اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن پڑھتا تھا وہ حیرت سے منہ دیکھتے تھے۔ ولید جیسا آدمی جو شاعر بھی تھا، خطیب بھی تھا، قادر الکلام بھی تھا، فصیح بھی تھا، بلیغ بھی تھا، عرب کا سردار بھی تھا، بڑا مالدار بھی تھا، وہ اس نے ایک دفعہ قرآن سنا، بے ساختہ بول اٹھا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گیا، ہاں کیا کہنا، کیسا کلام ہے، کیسا ثمراور ہے، کیسا پھلاور ہے، اور اس کا اوپر والا حصہ کتنا اونچا بلند ہے، اور اس کی تہ کے اندر جو ہے وہ کیا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا جو ہے وہ فائدہ رکھا ہے، اور کیا اس قرآن کا کہنا کہ یہ چڑھتا ہی جا رہا ہے، مغلوب نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں کہہ دی، خبر مشہور ہو گئی، ہاں کہ ولید بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال مجلس ایک طے ہوئی، اس کو کیا کہیں اس قرآن کو؟ اس نے کہا اس کو کہیں کہ یہ شاعر ہے۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا شاعر بیٹھا ہوں، یہ شعر نہیں ہے۔ کسی نے کہا اس کو کہیں کہ یہ مجنون ہے، مجنون کی باتیں۔ اس نے کہا بات وہ کرو جو تمہیں پاگل نہ کہے، یہ محمد مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجنون ایک بات کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے، اس نے جو 10 سال پہلے سورت سنائی اب پھر سن لو، ویسے ہی سناتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، پھر آخر تنگ آ کے اس نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے بات کی وہ جادو والی، اللہ تبارک کہ یہ جادو ہے، جو سنتا ہے دوسرے کا نہیں رہتا، جیسے جادو سے تفریق ہو جاتی ہے۔ واللہ جب ولید یہ بات کہہ رہا تھا اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر۔ اس نے غور و فکر کیا، قتل کیف قدر، ہلاک ہو جائے کیا غور و فکر کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاکت ہو اس کے لیے کیا غور و فکر کیا۔ ہاں ثم عبسا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، بسر اور منہ بنایا، کیوں بات نہیں بن رہی تھی نا۔ ثم نظر، غور و فکر کیا، اور پھر اس نے دیکھا اور کہا کیا تکبرانہ بات کی، کیا کہ جادو ہے جادو ہے جادو ہے جادو۔ واللہ جادو بھی نہیں، اس کا ذہن بھی تسلیم کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ محمد دیکھ تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سجائی کوئی نہیں دے رہا، شاعر اور نہیں، شاعر نہیں، کاہن نہیں ہے، مجنون اور مجنون نہیں ہے، پہلی کہانی اب پہلی کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد دیکھ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں چل رہا کہ قرآن کو کیا کہیں، عاجز آگے، بے بس آگے، اس کے آگے قرآن معجزہ ہے۔ پہلے نبی چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے، محمد رسول اللہ چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کا معجزہ پوری آب و تاب، شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آج بھی موجود۔ قرآن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ پہلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے لی، لہذا تحریف ہو گئی۔ تورات کی زبان دنیا میں عبرانی وہ مٹ گئی، تورات کا ایک بھی نسخہ نہیں اپنی اصلی زبان میں۔ انجیل سریانی زبان مٹ گئی، ایک بھی نسخہ، یہ سب اٹلی سے ترجمہ شدہ، یہ جو اب ہے انجیل اور تورات۔ قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، چنانچہ یہ محفوظ ہے، لوح محفوظ سے چلا، جبریل لے کر آئے جو امین ہے، طاقت والا فرشتہ ہے، 600 پر تھے اس کے،
جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا، پھر اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی کہ صورتوں کی صورتیں جبریل پڑھتے آپ کو پیچھے سے یاد ہوتا تھا۔ پھر 40 کاتب اللہ نے دے دیے مختلف اوقات میں لکھنے کے لیے، پھر یہ تحریر ہو جاتا تھا، ادھر سے حفظ اس کا آسان کر دیا، سینوں بھی محفوظ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، 20 مردوں کے سینوں میں، عورتوں کے سینوں میں قرآن محفوظ بھی تھا اور لکھا ہوا بھی تھا۔ اس کا معنی مفہوم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا تاکہ کوئی اس کا معنی غلط نہ کرے، یہ بھی ایک حفاظت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی زبان بھی محفوظ رکھی، عربی زبان 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، کئی میلوں میں لائبریری ہیں، اس میں کتابیں ہیں عقائد پر، اسلام پر، دوسرے مذاہب پر، جغرافی پر، تاریخ پر اور یہ اخلاق پر، ہر علم پر کتابیں، لیکن زبان عربی ہے۔ اور قرآن مجید کے کروڑوں نسخے اپنی اصلی زبان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی حفاظت کی جو ہے نا ذمہ داری دی، یہ انتظامات کی۔ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے، یہ عالمی کتاب ہے، اس کو دعویٰ ہے کہ عالمی کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا، اللہ نے قرآن اتارا تاکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کو ڈرائیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ وحی کیا گیا میری طرف قرآن میں تمہیں بھی ڈراؤں جو تم میرے سامنے ہو، اور جن کو یہ پہنچے میں ان کو بھی ڈراؤں۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے تمام جان والوں کے لیے۔ یہودیت کو دعویٰ نہیں ہے کہ یہ عالمی کتاب ہے تورات، عیسائیوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ انجیل عالمی کتاب ہے، کیونکہ انجیل کو خود دعویٰ نہیں ہے، اور بدھ مذہب زرتشت ہندو مت یہ عالمی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، لیکن قرآن دعویٰ کرتا ہے عالمی ہونے کا۔ اور پھر ان کی تعلیمات عالمی نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات عالمی ہے، تمام زمانہ، علاقہ، اوقات، ممالک کے لیے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کامل مکمل کتاب ہے، جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا نا، وہی نازل کرنے والا اور پیغام بھیجنے والا، وہ اس پہ مکمل کر دیا۔ پہلے ساری کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، یہ کامل مکمل کتاب۔ اور اس کی خصوصیت میں ایک یہ چیز ہے کہ یہ ناسخ ہے، اس نے جو ہے وہ پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس کے آنے کے بعد پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، اب اس کا حکم چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے آئیں گے، اسی قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور اس کتاب کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، اس نے آ کے دنیا میں انقلاب برپا کیا، عقائد میں انقلاب پیدا کیا، عبادات میں اور معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، جہاں بانی میں اس نے انقلاب پیدا کیا، اور عرب کے بالکل غیر مہذب لوگوں کو دنیا کے مہذب ترین انسان بنا دیا، اور ظلم و ستم، قتل و غارت کرنے والوں کو دنیا کا رحم دل انسان بنا دیا، اور عدل و انصاف کا علم بردار بنا دیا۔ اور جو لوگ جگہ جگہ جو ہے سجدے کرتے تھے، ایک اللہ کا پجاری ان کو بنا دیا اس کتاب نے۔ اور جو لوگ دستور و نظام و رسم و رواجوں میں جو ہے وہ غرق تھے اور ان کے پیچھے چل رہے تھے، اس قرآن مجید نے ان کو صرف اور صرف ایک اللہ کی بات اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کھڑا کر دیا۔ جن لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا، وہ دنیا میں مہذب ترین انسان بن کر رہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے سیاست کے اور جہاں بانی کے گر سکھائے۔ اور اس کتاب کی علمبرداری کی وجہ سے روم و ایران کی حکومتوں، صدیوں کی تہذیب و ثقافت میں مبنی حکومتوں کو ملیا میٹ کر کے کتاب و سنت کی تعلیم، ثقافت کو انہوں نے اجاگر کیا۔ اس کتاب نے انقلاب پیدا کر دیا، ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے اس نے اپنے اندر سمو لیے اور سمیٹ لیے، اور اب تک اس کے احکام جو ہے وہ موجود ہے اگر کوئی اس سے رہنمائی لے۔ تو قرآن مجید کا یہ مختصر تعارف تھا۔ کل سے انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ اور آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا